ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقال تبارك وتعالى ومكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے شیخ اول حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی نمبر اللہ مقدہ کی زبان مبارک سے احمد نے یہ سنا ماہ ناموں کے ماہ نامے نکل رہے ہیں جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں جریدے رسالے چھپے جا رہے ہیں لیکن امت جہاں کی وہاں ہے قوم جہاں کی وہاں ہے میرے مسلمانوں غور سے سننا توجہ سے سننا جب ایک مرد مومن ایمان والے اور مسلمان اسلام والے کے سامنے اللہ عز و جل اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پیش کی جائے تو اس کی شان کیا ہونی چاہیے سمعنا و اطعنا الہی میں اپنے سر کو خم کرتا ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اسلم تسلم الاسلام کا معنی کیا ہے گردن بطاعت نہادن اللہ کی فرمانبرداری کے سامنے جھک جانا اپنی گردن کو جھکا دینا میرے بھائیوں یہ قرآن جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں اور میری ماں بہنوں یہ قرآن جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے کون اس کا مصنف ہے
تصنیف اور تالیف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس قرآن کی صفت ہے انزال و تنزیل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو اتارا، ایک سچے اللہ نے، سچے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سچی کتاب نازل فرما کر اور ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ اس کا ہر حرف سچا، اس کا ہر کلمہ سچا، اس کی ہر آیت سچی، اس کا ہر رکوع سچا، اس کا ہر وعدہ بھی سچا اور اس کی ہر وعید بھی سچی۔ اگر قرآن یہ اعلان کر دے تم نے سود لینا دینا شروع کیا تو تم سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہوگا۔ نگاہوں کو ادھر ادھر لڑکے لڑکیوں پہ ڈالا تو دل کی صفائی ختم ہو جائے گی، انصاف نہیں رہے گا۔ صدقات دو گے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائے گا، اور سود کے مشغلے میں لگو گے اللہ مال کو گھٹائے گا۔ یہ سارا جو کچھ قرآن میں ہے سب سچا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ جب یہ سچا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا، ایک بھی جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے۔ اگر بولتے تو دشمن پوری کتاب لکھتے تھے، دیکھو محمد نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کو دوستوں نے بھی مانا اور دشمنوں نے بھی مانا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے قوم کے کافروں مشرکوں سے سوال کیا تم نے مجھے کیسا پایا، تو سب نے ایک زبان ہو کے یوں کہا وجدناک صادقا امینا، اے نبی ہم نے آپ کو سچا پایا، پورا ایماندار۔ لیکن کیا آج کا مسلمان قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، پہچان رہا ہے؟ جان رہا ہے، یس، پہچان رہا ہے، جی، سمجھ رہا ہے، بے شک۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جاننا پہچاننا سمجھنا ہے مسلمانوں نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے اگلا درجہ ہے ماننا، ماننا، ماننا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت میں سچا ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح شکل و صورت سے اپنے بیٹے کو واضح انداز سے پہچان لیتے ہیں، لیکن پہچاننے سے مسلمان نہیں بنے، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں کہلائے۔ پورے ملک میں دنیا میں نعرہ مسلمان، اس گاؤں میں اکثریت میں، اس شہر میں اکثریت میں، اس صوبے میں اکثریت میں، لیکن میرے بھائی مسلمان وہ ہے جو اللہ کے دین کو سچا جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کے بعد اسے سچا مان رہا ہو۔ اگر میں سچا مان رہا ہوں کہ آگ جلائے گی کون ہے تو اس میں گرے، اگر میں سچا مان رہا ہوں تو آگ کی چوٹی سے نیچے گروں گا تو مر جاؤں گا، کون گرے گا نیچے؟
علیہ وسلم نے کہا جس گھر کے جوان مرد لڑکے جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے میں اس گھروں میں جا کے آگ لگا دو تو سوچو جن گھروں کی مائیں جوان بہنیں بیٹیاں اور جوان بیٹے نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، ان کے گھروں میں آگ نہیں لگے گی؟ وہ قوم، وہ ملت، وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ گاؤں، وہ شہر، وہ جوان، میرے دوستو، جہاں نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ طہارت ہے، نہ اسلامی تعلیم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ صحیح عقائد ہے، نہ معاشرت ہے، اور اوپر سے کیا ہے؟ سود بھی پورا چل رہا ہو، زنا کاریاں بھی ہو، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا، جوان لمبے لمبے سیل فون لیے ہوئے زنا کاریوں میں مبتلا، اور ان کا زنا ہونے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اصل زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدایا اس شخص کو ملعون کر دینا جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے، اور اس بہو بیٹی کو بھی ملعون کر دینا جو کسی غیر محرم کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، جن دنوں میں تمہارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے، پورے ملک کے ہر کونے میں، ہر سمت میں میں گھوم رہا ہوں، ملک نہیں صوبہ، پورے صوبے کے کونے کونے میں جدھر جاؤ، علماء ہو، عوام ہو، خواص ہو، اور جو بھی طبقہ ہو، مایوسی، اداسی، پریشانی، الجھن، کیا ہوا، کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم۔ ترجمہ سنو، ترجمہ۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، پولیٹکس والا آدمی نہیں ہوں، میں تو خانقاہی آدمی ہوں، لیکن قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن سنو غور سے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے البتہ ضرور ہم تم کو نکالیں گے اپنی سرزمین سے، یا نکل جاؤ یا مذہب بدلو، ہم میں مل جاؤ، چھوڑو ملک، یا تو چھوڑو یا ہم میں شامل ہو جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ترجمہ قرآن کا سنا رہا ہوں۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہمارے مذہب میں لوٹ جاؤ یا تم کو یہاں سے نکال کے باہر کریں گے۔ 1400 سال پہلے کا اعلان ہے، لیکن خبر کب کی ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر کیا کیا ان رسولوں کا؟ ان اپنے پیغمبروں کی حفاظت کیسے کی اور کیا معاملات پیش آئے؟ معاملات کیا پیش آئے؟ قوموں کو غرق کر دیا گیا، ہواؤں کا عذاب بھیج کے ستیہ ناش کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، ان کا بھوسا بنایا گیا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ لیکن پتہ کب چلے؟ جب مدرسوں میں آ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اب تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کا زمانہ ہے، جوان جوان لڑکیوں کو لینے کے لیے صبح کو بس کھڑی ہوئی ہے، بس کھڑی ہے، اس میں بھر بھر کے جا رہی ہے جوان لڑکیاں۔ میرے بھائی، بڑی درد بھری داستان ہے، کیا سناؤں آپ کو؟ اس قوم نے جن کے نقش قدم پہ چلنا چاہا ہے اور جن کے عادات و اطوار کو لینا چاہا، وہ اپنے عادات و اطوار کے خراب انجام سے اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ مغربی تہذیب تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تباہی تباہی، ہائے ہائے میرے بھائیوں، مضمون دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو کیا ہوا رسولوں کے ساتھ؟ رسولوں کو برقرار رکھا گیا، جمایا گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یا اللہ کیسے حقائق ہے، اللہ اکبر، کیسی وضاحت ہے قرآن میں. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. پھر کیا ہوا؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اتنی آیتیں میں نے پڑھ دی کہ پورے گھنٹے کے لیے انہیں کی شرح کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور یہاں حق تعالیٰ فرماتے ہیں بس وحی بھیجی ان کی طرف. ربهم الہم نہیں فرمایا، ان کے پالنے والے نے. اے مسلمانوں، یہاں رہنے والوں، اس ملک کے اور سارے عالم کے رہنے والوں، تمہارا پالنے والا، تمہیں عزت دینے والا، تمہیں زمین میں جمانے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہیں اسلام پر باقی رکھنے والا، تمہاری موت و حیات کا مالک، تمہیں جب چاہے عزت دے دے، جب چاہے وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اس پالنے والے اللہ نے وہی بھیجی. اس میں اشارہ ہے اے ایمان والو، جب پالنے والا میں ہوں میری طرف رجوع ہو جاؤ، میری طرف لوٹ جاؤ، مجھے راضی کر لو. اس لیے کہ ساری کائنات ایک اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی ایم، کلکٹر، چیئرمین اور دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں. حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا اللہ، میں اللہ ہوں، مالک الملوک اور ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں. یہ بیٹھے یہاں دنیا کے 150 بادشاہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، 150 بادشاہ، وہاں سے اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك. ساری دنیا جمع ہو جائے اسی چیز پر کہ اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانا نہیں لکھا، وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے. اللہ فرمانے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہو، بادشاہوں کا مالک بھی ہو، بادشاہوں کا مالک بھی ہو. تو بادشاہوں کے مالک ہے تو ان کے دل کے بھی مالک ہے. قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے. وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور کلکٹر، ایس پی او، ڈی ایس پی او، چیئرمین اور ایم ایل اے اور پردھان، سب کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. سنو سنو کیا کہوں گا آپ کو میں، غور سے سنو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان فی الارض امانات. سارے جتنے بیٹھے ہو سب کے دماغ میں آج کل جو سوال چل رہا ہے کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیسے یہ ہوگا وہ ہوگا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن تمہیں مذہب کی بات سمجھاتا ہوں. کیا ہوگا؟ کان فی الارض امانات. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین میں 2 امان ہیں تھی. ہائے ہائے مسلمانوں، قرآن چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے ہو. آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ قرآن کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تمہیں دنیا کے کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں. آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، سارا مسئلہ حل ہے. ایک تو اٹھا لی گئی اور دوسری باقی ہے. اما المرفوع
کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو باقی ہے ہم میں وہ ہے استغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیں گے جب اے محمد آپ ان میں موجود ہیں. اللہ اکبر. علماء نے لکھا اللہ کے نبی کے وجود کا فائدہ کافروں مشرکوں کو بھی پہنچ رہا ہے. جب آپ وہاں موجود ہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. اور نمبر 2 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ وہ توبہ و استغفار میں لگے ہوں. میرے پیاروں، میری ماں بہنوں، بوڑھی گڑھی عبداللہ اور چھوٹی گڑھی بڑی گڑھی والے جو بھی اس کا نام ہے، سارے گھر گھر کی کنڈی کھٹکھٹا دو جا کر. سنو 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 کیا کہہ رہا ہوں. گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ٹیمیں بناؤ 10-10 آدمیوں کی. ہر مسجد کے نمازیوں کو جوڑو، 10-10 15-15 کو اکٹھا کرو، کنڈیاں کھٹکھٹاؤ اور سب کو جمع کرو. مت کہو کہ فلاں کو گالی دو، مت کہو حکومت کے خلاف چلو، مت کہو کہ ہتھیار اٹھاؤ، مت کہو کہ ڈنڈے اٹھاؤ، مت کہو چلو لڑائی لڑنی ہے، مت کہو کہ چلو مارچ کرنا ہے، مت کہو چلو اور روڈ پہ جا کے مظاہرہ کرنا ہے. نہیں 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 نہیں. اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کر لو. سنو میں بتاتا ہوں قرآن سے کیا کر لو. اس کے بعد دیکھو یہ ذلت کے بادل، یہ پریشانی کے حالات، یہ رسوائی کی کیفیات، یہ الجھنوں کے احساسات سارے چھٹتے نظر آئیں گے. کیا کرو؟ چند کام کرو جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. سب کو اکٹھے کرو. کہو بھائی سب سے پہلا کام اس پوری گڑھی کا ایک بالغ لڑکا لڑکی ایسا نہ رہ جائے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. منت سماجت کرنی ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں، سب کو جا کے سمجھانا ہے اے میری قوم کے لوگوں عذاب سر پہ کھڑا ہے، عذاب سر پہ کھڑا ہے. میرے دوستو اللہ عز و جل غیرت والے ہیں. اللہ کی ایک صفت سمجھو بیٹیاں سیکھی ہے. تب صبر مند و بخارا و داشمند جہاں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور بڑے بڑے مفسرین محدثین فقہا جہاں پیدا ہوئے، جب انہوں نے دین کی ناقدری کی، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جیسا کہ آج اس سرزمین پر دیکھا جا رہا ہے. پردہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، حیا کیا ہے پتہ نہیں ہے. حیا و شرم کے جنازے نکل گئے. جی بے دینی عام ہو رہی ہے. اسکولوں کالجوں کا منظر جا کے دیکھو، مخلوط تعلیم مسلمان جوان لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں. سود کا چلن عام ہو رہا ہے. نمازوں میں مسجدیں شاندار بنی ہے لیکن در و دیوار ویرانی جو اصل آبادی تھی اس آبادی سے خالی ہے. جوان کے کانوں میں یہاں لڈ لگی ہے اور میوزک اور گانے بجانے میں مست ہے، اپنی محبوبہ معشوقہ کو شوٹ کر رہا ہے، اور ادھر ٹی وی ویسیآر انٹرنیٹ پر ہونے والی گندگی گھر گھر میں پھیلی ہے. یہ ہے بے دینی کی فضائیں. سود لیا جا رہا ہے، رشوتوں کا لینا دینا عام ہو رہا ہے. اس کو گالی دو، اس کو قتل کرو، اس کو مارو. بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹوں کا بیٹے باپ کے دشمن. جی حقیقی اولاد حقیقی بھائی بہن اختلافات کا شکار. میرے عزیز و دوستو جب یہ حالات وہاں ہوئے جہاں کی میں بات سنا رہا ہوں، اللہ نے ایسا ان سے ایمان لے لیا، اسلام لے لیا، قرآن لے لیا، نمازیں لے لی، اذانیں لے لی، سب کچھ صاف ہو گیا. 70 سال تک وہاں قرآن کسی کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، میرے دوستوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لو موقع ہے، جاؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ،
سیرت سماجت کرو، یہ بے حیائیاں چھوڑ دو، یہ ننگی فلمیں دیکھنا چھوڑو، یہ گانے بجانا چھوڑو، یہ ٹی وی کے بڑے بڑے ڈبے گھر سے نکال دو، سودی لین دین چھوڑ دو، بے پردگی چھوڑ دو، اسکولوں کالجوں میں مخلوط تعلیم چھوڑ دو۔ کیوں چھڑوا رہے ہو مولانا؟ پوری کائنات جس اللہ کی ہے، زمین و آسمان جس اللہ کے ہیں، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جس اللہ کا ہے، میرے پیاروں جب وہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کا دستور اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ، ایک ہے اللہ کا نظام ناپسندیدہ بندوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جو پسندیدہ بندے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سنو قرآن کا ترجمہ۔ مولوی کی باتیں تو کہہ دیتے ہو نا، ارے مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سنو۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اچھے کام کیے۔ ایمان بھی ہے دل میں، جب ایمان جو نماز چھوڑے گا، جب ایمان ہے تو بے حیائی کی زناکاریاں آنکھوں سے اور دل سے کرے گا۔ بہرحال آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور تمہیں اللہ زمین میں اپنا خلیفہ و نائب بنا دیں گے، وزارت اعلیٰ مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، چیئرمینی مل جائے گی، اور جو بھی بنتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا مل جائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اصل میں خلیفہ کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہاں تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ بہرحال اللہ تمہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَكُمْ، جو تمہارے لیے پسندیدہ دین ہے تمہیں اس میں زمین کے اندر اور ملک کے اندر جما دیں گے۔ تمکین، پورے دین پر چلو، جمو ثابت قدم رہو، کوئی تمہیں کتنا سا ہٹا نہیں سکتا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بدامنی، بے چینی، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری اس بے چینی بدامنی کو امن سے بدل دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، کافروں نے رسولوں سے کہا نکلو نکلو یہاں سے، یا تم اصل میں لوٹو ہمارے آ جاؤ۔ اللہ نے وہی کیا بھیجی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، یہ رب کا کلمہ، یہ تو گھنٹے کا میرا بیان ہے، تو بھی ملائی سے اس پر لفظ رب، پالنے والا۔ اگر تم صرف ایک ربوبیت کی صفت کا دل میں استعلال کر لو، دل میں جما لو، دل میں بسا لو، پوری زندگی کبھی کوئی دقت و پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ بہرحال وہ ایک غلط موضوع ہے۔ کیا وحی بھیجی؟ یہ سنو کیا وحی بھیجی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ملیم میٹ کر دیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تم کو ہم زمین میں بسائیں گے۔ پرامن زندگی ہوگی، پیسفل لائف ہوگی، مزیدار اطمینان والی زندگی ہوگی۔ آج کیا ہے؟ بھائی بھائی سے، باپ اولاد سے، اولاد باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ننند بھاؤ سے، بھاؤ ننند سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، تو گھر میں سکون کہاں ہے؟ یہ ہے everything but we don't have peace۔ کتنے لوگ کہتے ہیں no peace، مولانا انہیں بتائے no peace، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، why you are saying that no peace in your life، کیوں سکون نہیں ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، اور بدون حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا۔ اللہ کے حکم سے سکون اترتا ہے۔ سکون اللہ کے خزانوں میں سے ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے سکون دیتے ہیں۔ کسے دیتے ہیں؟ کس گھر کو دیتے ہیں؟ کس قوم کو دیتے ہیں؟ جہاں اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہو اور اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے غصے والے کاموں سے، لعنت والے کاموں سے، اللہ کے عذاب والی حرکتوں سے بچا جا رہا ہو، وہاں اللہ سکون اتارتے ہیں۔ اور اگر پیٹرول کے مانند ہو تو یہ سکون دل، تو زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا۔ گھر میں آج سکون نہیں ہے، گاؤں میں نہیں، قصبوں میں نہیں، شہروں میں نہیں، ایک اداسی، ایک عجیب بے چینی کا سما ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے ایسا ہے کیوں؟ ایسا ہوا کیوں؟ جسے کہو مسلمانوں میں اتحاد ہی نہیں ہے، یہ مسلمان خود متحد ہی نہیں ہے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ جس کو پوچھو تم یہاں بیٹھے ہو، ساروں نے تبصرہ کیا ہوگا، ایک ایک جگہ سے 2 کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جگہ سے 3 کھڑے ہوئے ہیں، کیسے جیت جائے گا مسلمان؟ ساروں نے کیا ہوگا تبصرہ۔ تو مولوی صاحب اس میں کیا بات ہے؟ صحیح تو ہے، ہم کیوں ہارے ہیں؟ اسی لیے تو ہارے، اتفاق نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تو آگے کہنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے جو 2 اٹھ گئے اور 3 اٹھ گئے اور متحد نہ ہو گئے، متفق نہ ہو گئے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ خود اٹھے ہیں یا ان کو کسی نے اٹھایا ہے؟ یہ خود کھڑے ہو کر لڑے ہیں آپس میں یا ان کو کسی نے لڑایا ہے؟ وہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کیا فرما رہا ہے؟ سنو، میرے پاس تو قرآن اور حدیثیں سنانے کے لیے اور کچھ نہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کو بتا دو، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجیں۔ کہاں سے؟ اوپر کی طرف سے، اور عذاب بھیجے کہاں سے؟ نیچے کی طرف سے۔ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ یہ ہے جو آج تمہاری اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ہے اوپر کا عذاب۔ علماء بیٹھے پوچھ لو ان سے، یہ ہے اوپر کا عذاب علماء پر جی۔ اور نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اولاد نے ناک میں دب کر رکھا، حضرت جی کوئی تعویذ دے دو۔ بیوی بہت لڑے، کہنا نہیں مانتی، کوئی تعویذ دے دو۔ فیکٹری میں نوکر بہت ستارے پریشان کر رہے ہیں، اطمینان والا کوئی مل ہی نہیں رہا۔ یہ تو سارے حالات ہیں، حالات ہیں، حالات ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں حالات کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم تو وہاں دیکھو ان حالات کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے۔ پتنگ اڑ رہے اوپر، کبھی نیچے، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اب تم پتنگ کو کہنے لگو یہ پتنگ کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ بھائی پتنگ نہیں ہے بھائی، وہ نیچے رسی کسی کے ہاتھ میں ہے، ڈور۔ وہ جو ڈور ہے وہ کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے،
چلانے والا شہنشاہ ہے، ہائے ہائے بلائے تیر اور فلک کمان ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ کر لو جتنی میٹنگ کرنی کر لو، نماز اثر چل رہی، مغرب چل رہی، عشاء چل رہی مسجد میں، اللہ بلا رہے حی علی الفلاح، اوے میٹنگ کرنے والوں آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اے الیکشن کی بھاگ دوڑ میں نماز کو بھول جانے والوں آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جناب گاڑی اٹھائے دوڑا پھر رہا ہے صبح سے شام، صبح سے صبح، نہ نماز کی فرصت، نہ تلاوت کی فرصت، نہ اللہ کو یاد کرنے کی فرصت، نمازیں چھوڑے جا رہا ہے۔ میرے پیاروں مسلمانوں، جو 1400 سال پہلے جس چیز سے تمہیں اور ہمیں اللہ کی نگاہ میں عزت ملی، خدا پاک کی قسم آج بھی صرف عزت ملنے کا ایک راستہ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اچھے کپڑے، عالیشان بلڈنگ، شاندار مکانات، لگژری ہاؤس، بہترین گاڑیاں، اعلیٰ تعلیم و ڈگریاں، پروفیسر و انجینئر و پائلٹ و فلاں و فلاں، ان سے کامیابی ملے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ پھر کہیں سے کامیابی ملے گی؟ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، ناکامی میں ہے، محرومی میں ہے۔ جی کون بچیں گے؟ سارے انسان، جی سارے انسان، ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، مالدار، غریب، وزیر، امیر، بادشاہ، رعایا، سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے لفی خسر، بچنے والے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق کی دعوت ہو، صبر کی دعوت ہو، جس کی زندگی میں چار چیزیں وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، بہار آ گئی اس کی دنیا آخرت کی زندگی میں۔ نمبر 1، من اسلم، جو اسلام لے آیا، ورزق کفافا، اور اسے اتنی روزی مل گئی جس سے اس کا گزارا ہو جائے، وقنعه اللہ بما آتاه، اور اللہ نے جتنا مال اسے دیا اس پر اس کو قناعت دے دی۔ یہ 3 صفتیں جس میں ہو، قد افلح، وہ فلاح پا گیا۔ ہم جتنے ہاتھ آنے بیٹھے ہیں نا، کیا کہیں گے؟ قد افلح من اسلم، کامیاب ہوا وہ جو مسلمان ہوا۔ چلو بھائی شکر الحمدللہ، ہم کیا ہیں؟ چلو مسلمان تو ہیں۔ اچھا مسلمان ہیں آپ؟ الاسلام کا معنی، اوہو کیا بات ہے صاحب، کیا عرض کروں۔ الاسلام کا معنی اور سلیم یسلم کا معنی، اسلام کا معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنا سارا سب کچھ کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو، یہ ہے اسلام۔ سلیمہ یسلم، دوست بھی سلامت ہے، دشمن بھی سلامت ہے، پڑوسی بھی، ماں بھی، بھائی بھی، بہن بھی، رشتہ دار بھی، کاروباری بھی، تعلق والا بھی، سب سلامت ہے، گالیاں نہیں ہے، ستانا نہیں ہے، پریشان کرنا نہیں ہے، یہ تو ہے مسلمان۔ اور اسلام گردن بقات نہادن، رکھتی گردن، یا اللہ جو آپ کا حکم ہو، جو آپ کا حکم ہو، تو پھر نظر کیوں دیکھ رہی ہے غیر محرم کو؟ کانوں سے گانے کیوں سنے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج امت تباہ ہو رہی ہے اس بے حیائی کے جرم سے، بے حیائی کے عمل سے۔ مضمون
تو دوسری طرف جاتا ہے وقت کی قلت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا وحی بھیجی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وہ بات ایک رہ گئی جس کو بتا دوں. میں نے جو کہا نا ہر جگہ آدمی یہ کہہ رہا ہے مسلمان تو متحد نہیں ہے, دو نے الیکشن لڑا ہے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ دو نے الیکشن لڑا نہیں, یہ جو ان کے دلوں میں اختلاف, انتشار, ایک دوسرے کا مقابل, یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی بدعمالیوں کی سزا دے کر ان کو ایسا مخالف کر کے لڑایا گیا. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ میں تم کو آپس میں گروہ کر دیتا ہوں. گڑھی عبداللہ میں 2 گروہ ہو گئے, گڑھی عبداللہ میں 2 پارٹیاں ہو گئی, ایک پارٹی کا رخ ادھر ہے, ایک پارٹی کا رخ ادھر ہے. باغو علی میں گھر میں 2 گروپ ہو گئے, ایک بھائی ادھر, ایک بھائی ادھر, ماں ادھر اور بہن ادھر. یہ عذاب ہے ان جرموں کا, اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے والی ان حرکتوں کا. سود لیا جا رہا ہے, زناکاریاں, ٹی وی, وشیار, گانا بجانا, شادی کی خرافات جس کو مفتی نسیم صاحب تفصیل سے بتاتے ہیں. میرے دوستو اسراف کا گناہ اس میں ہے, شادی میں اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو شیطان, یہ جو مبذرین ہیں, اسراف کرنے والے, یہ شیطان کے بھائی ہیں. ریاکاری کا گناہ اس میں ہے, دکھلاوا. دیکھو میرے یہاں 16 قسم کے کھانے تھے صاحب, کیا شادی ہوئی 12 قسم کے کھانے تھے, کیا دیا اس نے جہیز میں؟ وہ دیا ہے. ریاکار جس جہنم میں جائیں گے, خود جہنم اس کی گرمی سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ریاکاری ہو گئی, دکھلاوا ہو گیا, بینکوں سے سود لے لیا گیا, اللہ کو ناراض کر دیا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا گیا. اب خواب دیکھتے ہیں مولانا حضرت جی وہ دعا کرتے تھے, ابھی میری بچی کی شادی ہوئی تھی, داماد بہت ستا رہا. اجی حضرت جی دعا کر دو, بچی کی شادی ہے 4 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. مولانا کو ایک تعویذ دے دو. وہ میرے بچے کے اولاد تھی, بچی کے اولاد تھی, بہت پریشان کر رہی ہے, نافرمان ہو گئی, لڑکوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے, راتوں کو آتی ہے. میرے بھائیوں پھر سے سن لیجیے, جو حالات زمین پر آتے ہیں یہ آسمان سے ٹپک کر نہیں پڑتے. ارے درخت کا ایک پتا, یہ تمہارا شامیانہ جو ہل رہا ہے اللہ کے فیصلے سے. درخت کا پتا ہلتا اللہ کے فیصلے سے, درخت کا پتا ٹوٹ کر زمین پر گرتا اللہ کے فیصلے سے. تو ہم جب ہم پہ حالات آتے ہیں کیوں نہیں کہتے وہ جو شادی میں گناہ کیے تھے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی شادی, پہلے سے لڑکی سے عشق کر کے شادی کی, اللہ کے غصے کو دعوت دے دی, ساری ناجائز حرکتیں, سارے ناجائز کام, خلاف شریعت, خلاف سنت, تو تم تو پہلے دن سے اپنی شادی پر اللہ کا غصہ اور لعنت برسا رہے ہو, اور کیا سکون کے خواب دیکھتے ہو. مولانا تقریریں تو بہت اچھی لگے آپ لوگوں کی, لیکن دیکھو صاف بات ہے, معاشرے میں جینا ہے, رہنا ہے, حالات ایسے ہیں کہ کام نہیں چلتا. یہ ہے سب کی بات. 2 دن پہلے میں نے کیرانے میں فجر کی نماز کے بعد ایک بیان کیا, اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اس میں آگے چل کے ہے ولا یخافون لومۃ لائم, اس پر تفصیل سے باتیں کی, اور اس میں ایک بات یہ بتائی, لوگوں کی ملامت کا ڈر. کون کیا کہے گا, برادری یہ کہے گی, چچا تایا یہ کہیں گے, گاؤں والے یہ کہیں گے. یہ گویا کہ ایک بت ہے, بت
جو ہمارے دل میں یہاں جا کے بیٹھا ہے، یہاں اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی مجدد فرماتے ہیں یہ رسم و رواج کی پابندی اتنی خطرناک ہے کہ چچا ابو طالب کو ایمان سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے خدا کے بندے، شرم نہیں آتی جب تو کہتا کام نہیں چلے گا؟ شرم نہیں آتی جب تو کہتا ناک کٹ جائے گی؟ شرم نہیں آتی جب تو کہتا ہے میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے، میں کیا کہتا ہوں، ایک تنے تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شادی کرانا کس کے قبضے میں ہے؟ ایک اللہ کے۔ شادی کرا کے شوہر بیوی میں محبتیں دینا کس کے قبضے میں ہے؟ ایک اللہ کے۔ محبتیں دے کر اولاد دینا کس کے قبضے میں ہے؟ ایک اللہ کے۔ اولاد دے کر ان میں اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا کس کے قبضے میں ہے؟ ان میرے جملوں کو دل کی تختی میں لکھ لو۔ مسلمان کا سب سے بڑا جرم اور اس کا سب سے بڑا گناہ اور اس کی سب سے بڑی حرکت وہ کیا ہے؟ اپنے ماننے والے اللہ کو ناراض کرنا اور اسے بھول جانا۔ ان جملوں کو زمین میں دفن کر دو، کام نہیں چلتا۔ کون کہتا ہے کام نہیں چلتا؟ جب چلانے والا وہ ہے تو پھر تو نے جملہ بولا کیسے؟ ہائے 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 ہائے، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اور جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ جی ہاں، چلو ایک بات آئی کہ بتا دوں، آ گئی زبان پر۔ ہم الحمدللہ 7 بھائی بہنیں ہیں اور اسی علاقے میں رہنے والے ہیں۔ جب شادی کا مسئلہ آیا تو چاروں بھائی بڑے ہیں، تینوں بہنیں چھوٹی۔ بھائی کا نکاح ہو گیا سادگی کے ساتھ، دوسرے بھائی کا ہو گیا سادگی کے ساتھ، ساری نسل ختم، سب کا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ دیکھ لیں گے، لڑکی کا کر کے دکھائیں، لڑکی کا کر کے دکھائیں مولانا، جب دیکھیں گے۔ کوئی نہیں پوچھتا، ملا کے کہنے میں نہ آ جانا، ممبر پہ تقریر بہت آسان ہے کرنا۔ کوئی نہیں پوچھتا اگر جہیز نہ دو، جو کہیں 4 پہیوں والی چاہیے، 4 پہیوں والی۔ مولانا آرزو میاں صاحب زیل ابھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کتنے پہیوں والی تھی؟ کوئی سی پہیوں والی بھی نہیں تھی۔ کتنے قسم کے کھانے اور وہ ساری خرابات کی، کتنی بھی نہیں کی، کام نہیں چلتا۔ تو ان کی بیٹی کی شادی کیسے ہو گئی بھائی؟ شادی بھی ہوتی ہے اللہ والوں کی، پیار محبت میں ملتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، پھولتے پھلتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو بھائی تیرے ذہن میں جو ہے کام نہیں چلتا، کیا مراد ہے تیری کام سے؟ کیا ذہن میں ہے تیرے کام نہیں چلتا؟ کیا چیز ہے؟ کون سا ہے وہ کام؟ خیر، مجھے جو بتانا وہ سنو۔ جب بہنوں کے نکاح کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے بھیجے، خود وہ بھاگ بھاگ کے لپک لپک کے آگے کہتے تھے ہمیں کوئی رسم و رواج نہیں کرنی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نکاح ہو جائے۔ ہو گیا نکاح۔ اب کیا کہیں آج کل؟ آپ سے کیا کہیں گے؟ کر تو لیں گے، جذبے میں کر تو لیں گے، لیکن ساس میری بیٹی کو جینے نہیں دے گی، بار بار جملے کسے گی۔ کیا لائی؟ خالی آ کے بیٹھ گئی، اتنا بھی نہ کیا، یہ بھی نہ کیا، جملے کسے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سمنچوں کے بعد نکلی ہمارے 7 بھائیوں بہنوں کی طرف سے اللہ عز و جل کا فضل ہے، والد صاحب میں کمی ایک فون کال نہیں آئی ہوگی جس میں ہم نے ان کو کہا ہو مجھ میں اور بیوی میں جھگڑا ہے، مجھ میں اور بیوی میں معاملات خراب ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ سکون کی زندگی، ایسا اطمینان، ایسی بہار کے بڑے مزے کی چین سکون کی زندگی۔ تو بھائی کیا مطلب ہے؟ بھائی کام نہیں چلتا، بھائی کام نہ چلنے کا کیا مطلب؟ وقت جو ہے ختم ہوا جا رہا ہے، نماز کتنے بجے؟ 5:15 پہ نماز، اس سے پہلے کچھ حفظ کا وہ ہوگا، 4 بچوں کا حفظ ختم اور پھر دستار بندی۔ میں آپ کو وہ آیت ابھی رہ گئی اور کئی آیتیں رہ گئی جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ نے نبیوں کی طرف وحی بھیجی اور کیا فرمایا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن
بعدهم، ہم تمہیں گڑھی عبداللہ میں بسائیں گے، فکر نہ کرو، کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن ایک بہت بڑا لیکن سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وہ سنا رہا ہوں، ایک بہت بڑا لیکن سن لو، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس شخص کے لیے، اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کل قیامت کے میدان میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ کون ڈرے گا؟ جو ڈرے گا وہ کسی کو قتل کرے گا، جو ڈرے گا وہ ٹی وی دیکھے گا، جو ڈرے گا وہ سود لے گا، جو ڈرے گا وہ زنا کرے گا، جو ڈرے گا رات کو چھپ چھپ کے کانوں میں لیڈ لگا کے کمبل اوڑھا، اوپر سے یوں اوڑھا کمبل، اوڑھ لیا کمبل لگا رکھی ہے، ماں آواز تیری، باپ آواز تیرا، ادھر سے یہ لمبا سیل فون ہاتھ میں ہے، مزے آ رہے ہیں صاحب، روزانہ کا دستور ہے، روزانہ کا دستور، لمبا سیل فون ہاتھ میں، کمرہ بند، کنڈی لگائی، بیٹھ گیا، کبھی جب کوئی آس پاس میں ہے تو ایسے کمبل اڑا اور اندر چپ چاپ دیکھ رہا ہے، چپ چاپ، کوئی نہیں ہے، مزے آ رہے خوب۔ جوان کہتے ہیں انگلش میں آئی ایم alone، لیٹ می اسپیک ٹو یو مائی ڈیئر، میری پیاری تجھ سے بات کرنی ہے، میں اکیلا ہوں، جی چاہ رہا ہے بات کرنے کے لیے، لاؤ کر لوں، کوئی نہیں ہے، نو ہاؤ یو کین ٹاک ٹو می لائک دیٹ، وہ کہہ رہی ہے ادھر سے مجھ سے کیسے بات کرو گے، کسی کو آواز چلی جائے گی، یہ تو میرا تیرا راز ہے میرے پیارے، میرے جان کھلنے نہ پائے کسی پر، ہوئے ہوئے یہ تو تفصیلی باتیں ہیں میرے بھائی، کیا بتاؤں۔ ادھر سے لڑکا بھی سمجھ رہا ہے میں تو تنہا ہوں، جو چاہوں مزے لوٹوں، لڑکی بھی کمرے میں سمجھ رہی ہے تنہا ہوں، جو چاہوں مزے لوٹوں، میرے پیارو تم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تم نے اس وقت کہا تھا جہاں کوئی نہیں ہے وہاں اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیا فرماتے ہیں؟ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز، ماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتا، ارے تو ماں ابا تیری زندگی انہوں نے دی ہے کیا؟ قبر میں وہ جائیں گے گا تیرے ساتھ، تیری عزت، تیری راحت، تیرا چین، تیرا سکون، تیرا اطمینان، دنیا کی تیری ساری ضرورتیں جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چپ کے جو کرتا ہے تو چپ کے سے کوئی کہتا ہے تجھے آسمان سے، اور جو کرتی ہے تو چپ کے تو بھائی کہاں ہیں ہم اکیلے؟ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو یہ گڑھی عبداللہ اور یہ آس پاس کے گاؤں کی سرزمین اور وہ کمرے، گھروں کے کمرے جن کمروں میں بیٹھ کر نوجوان لڑکے نے سیل فون چلا کے ننگی فلمیں دیکھی، محبوبہ معشوقہ سے باتیں کی، وہ جو زمین ہے وہ گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، زمین خبر دے رہی ہے یا اللہ اس نالائق نے گڑھی دولت نے اس جگہ میرے اوپر کھڑے ہو کر ننگی فلمیں دیکھی تھی، لڑکیوں سے باتیں کی تھی، شادی
تو بھائی کہاں ہو تم اکیلے تنہا؟ گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، ہاتھ، یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، منہ پہ لگ گیا تالا، بس ہاتھ بولیں گے یا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اس نے باتھ روم میں کیا کیا گندی حرکتیں کی تھی، میرے ذریعے کمبل بلنکٹ میں لیٹ کے کیا کیا گندی حرکتیں کی تھی، میرے ذریعے بٹن دبایا تھا سیل فون کا، نیٹ چلایا تھا، کمپیوٹر چلایا تھا، گاڑی چلا کے میرے ذریعے محبوبہ سے ملنے گیا تھا، کہاں چھپنے کی باتیں کرتے ہو؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے کچھ فرشتے رکھے ہیں، سارا لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ تیار ہے، اللہ کیا کہیں گے قیامت میں؟ اقرا کتاب، یہ لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، خود پڑھ اور دیکھ اس میں کیا لکھا ہے، لکھا ہوگا بڑی دولت کے اس مکان میں اس لڑکے نے 2017 میں مارچ کے مہینے میں سنڈے سیٹرڈے کے دن جب اسکول کی چھٹی تھی، گھر میں کمرے میں بیٹھ کر اس جگہ پہ یہ حرکتیں کی تھی، اپنی محبوبہ کو یہ میسج بھیجا تھا، یہ غلط کام کیے تھے، کمبل میں لیٹ کے یہ گندی حرکتیں کی تھی، کہاں لکھا ہوگا؟ نام اعمال میں۔ مسلمان جوانوں سمجھ جاؤ، خدا کی قسم اگر ہم نیک ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں، دنیا میں بھی جنت کا مزہ اور آخرت میں بھی۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، اور دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے، شرط ہے ایمان اور عمل صالح۔ آیت ایک میں نے پڑھی تھی، ایک بستی ہے، ٹھیک تھا، بڑے سکون سے جی رہے تھے، بڑے سکون سے جی رہے تھے، صوبے میں، شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں سکون سے جی رہے تھے، اچھی طرح کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، بخوب سنا رہا ہوں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی، دین کی ناقدری کر دی، قرآن کی ناقدری کر دی، دین کے علم کی ناقدری کر دی، نبی کی صورت، یہ والی صورت، اس کی ناقدری کر دی تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بھوک مری بھی آ گئی اور حالات بگڑ گئے، بدامنی پھیل گئی، امن باقی نہ رہا، ہر طرف ہائے کیا ہو، ہائے کیا ہوگا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ میں نکتہ بتانا چاہتا ہوں، فَعَذَاقَهَا، اللہ نے عذاب چکھایا، خود نہیں آیا، کب؟ جب ایمان والوں نے ناقدری کی، ورنہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، تم شکر گزار بندے بنے رہو، ایمان والے بنے رہو۔ اللہ فرمانے میں کیا خواہ تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں کیا؟ مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا؟ لیکن قدردان تو رہو، شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ یہی شکر ہے جس طرح ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، در و دیوار پہ میوزک چلایا جا رہا ہے، قرآن گھر سے نکل گیا، دور و دیوار سے نکل گیا، ہماری گاڑیوں سے نکل گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں گانے بجانے کو مٹانے آیا ہوں، لیکن آج کا مسلمان تمہارے ہاتھ سے کہہ رہا ہے محمد آپ کو ہم چلنے نہیں دیں گے، آپ کی بات چلنے نہیں دیں گے، آپ بجانے آئے ہیں، ہم گانے بجانے کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے گھروں سے گانا بجانا چلائیں گے، جیبوں سے چلائیں گے، گاڑیوں میں چلائیں گے، دکانوں میں چلائیں گے، اور مسجدوں میں بھی گانا بجانا چلائیں گے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک کام کرو، گھر گھر کنڈی کھٹکھٹاؤ، لوگوں کو نماز سے ابھارو، اور نماز پہ آنے کے بعد یہ ٹی وی وشیار اور سود چھڑوا دو، اور تیسرا کام خوب اہتمام کے ساتھ آیت کریمہ پڑھو، آیت کریمہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے اس آیت کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اے مسلمانوں، حالات چاہے جیسے ہیبتناک ہو، حالات اور احوال اور مسائل چاہے جتنے محیط اور طوفانی بھیانک حالات لیے ہوئے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت تک اسی طرح جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا، یہ لفظ پڑھا دیا میں قیامت تک اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتا رہوں گا۔ اس کلمے کی کثرت کیجیے اور نمازوں میں لے آئیے، ٹی وی وشیات چھڑوا دیے، سود چھڑوا دیجیے، اس کے بعد دیکھیں کہ کون آپ کا انشاءاللہ کوئی بات بھی کا نہ کر سکے گا، لیکن شرط ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔